بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ایک لائک، اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش کرتی چلوں گی چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ 10 لوگوں پر روزہ فرض نہیں ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے اہل ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ دین اسلام کا ایک اہم رکن روزہ ہے، جس کے بغیر مسلمانوں کا دین مکمل نہیں۔ روزہ ہر بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ اگر کوئی بھی مسلمان دین اسلام کی کسی بھی رکن کو ماننے سے انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ آج کی ویڈیو میں 10 ایسے لوگوں کا ذکر کیا جائے گا جن پر روزہ فرض نہیں، یعنی ایسے روزہ معاف ہے، انہیں روزہ چھوڑنے کا کوئی گناہ نہیں۔ نمبر 1، پہلا شخص جسے روزہ معاف ہے وہ ہے بیمار، یعنی جو آدمی بیماری کی سبب روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، بروز قیامت اسے روزہ چھوڑنے کی سزا نہیں ملے گی۔ ناظرین گرامی، یہی سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ شریعت میں کس قسم کی بیماریوں میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے؟ یعنی اب ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ انسان کو ہلکا سا بخار ہو یا زکام ہو اور وہ بندہ کہہ دے کہ میں تو بیمار ہوں اور اب میں روزہ نہیں رکھوں گا۔ یاد رہے کہ اگر آدمی کو زکام ہے، سر میں درد ہے یا جسم کے کسی حصے میں بھی درد ہو رہا ہے، اگر آدمی اس حالت میں روزہ چھوڑ دیتا ہے، اس کو سخت گناہ ہے۔ یعنی ایسے مرض کا ذکر ہوتا ہے کہ اگر آدمی بہت سخت بیمار ہے، ڈاکٹر نے بیمار کو یہ کہا ہے کہ اگر تم زیادہ دیر تک بھوکے پیاسے رہو گے تو تمہارا مرض بڑھ جائے گا، یہاں تک کہ موت کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس حالت میں آدمی کو روزہ چھوڑنے کی چھوٹ ہے۔ یعنی ایسی بیماری جس میں بھوکا پیاسا رہنے سے موت کا خطرہ ہو یا پھر دوائی وقت پر نہ ملنے سے مرض کے بڑھنے کا خطرہ ہو تو ایسے انسان پر روزہ فرض نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس اگر کوئی چھوٹی سی بیماری کو لے کر روزہ نہ رکھے تو اس کو سخت گناہ ہے۔ اگر وہ چھوٹی موٹی بیماری میں روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کو بعد میں روزہ رکھنا پڑے گا۔ اگر انسان کو ایسی بیماری لگ گئی ہے کہ اس کو یقین ہے کہ اب وہ ٹھیک نہیں ہوگا، یہ بیماری اس کو موت کے منہ میں لے جائے گی، اس کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو نصیحت کر کے جائے کہ مجھ سے جتنے روزے چھوٹے ہیں اس کا فدیہ ادا کر دیں۔ روزوں کے چھوڑنے کا فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو دونوں وقت کا کھانا اتنا دیں کہ وہ کھانا کھا کر سحر ہو جائے۔ نمبر 2، حاملہ عورتوں کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اس کو زیادہ دیر تک پیٹ خالی رکھنے پر یا پیٹ میں بچے کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، اس کو بھی روزہ چھوڑنے کا گناہ نہیں۔ یہاں یہ بات بتانا ضروری ہے کہ جب عورت اپنے بچے کو جنم دینے سے طیاب ہو جائے، اس کو چاہیے کہ اپنے چھوڑے گئے روزوں کو پورا کر لے۔ یہاں دوسری بات یہ ہے کہ اگر عورت حاملہ ہے تو اس کو ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ اگر تم روزہ رکھ لو تو تمہاری جان کو کوئی خطرہ نہیں، تو ایسی عورتوں کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لیں، اس کو لازمی روزہ رکھنا چاہیے۔ اگر وہ روزہ نہیں رکھتی تو اس کو سخت گناہ ہے۔ نمبر 3، بوڑھا آدمی۔ اگر ایک آدمی کو اتنا بڑھاپا آ گیا ہے کہ وہ کافی کمزور ہوا ہے اور بیمار ہو گیا ہے، اس کو اتنی کمزوری ہو گئی ہے کہ اس سے بھوکا اور پیاس برداشت کرنا بہت مشکل ہے، اس کو یہ ڈر ہے کہ اگر اس کا پیٹ زیادہ دیر تک خالی رہے گا تو اس کو موت کا خطرہ ہے، اس بوڑھے کے لیے بھی روزہ چھوڑ دینے کا کوئی گناہ نہیں۔ ایسے بوڑھے آدمی کے لیے بھی روزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف کر دیا گیا ہے۔ ایسے آدمی کے لیے فدیہ یہ ہے کہ اگر اس میں تھوڑی بہت طاقت آ جائے تو اس کو اپنے چھوڑے گئے روزوں کو پورا کر لے۔ اگر بوڑھا آدمی کو بڑھاپے نے اتنا گھیر لیا ہے کہ اس کو یقین ہے کہ اب وہ طاقتور نہیں ہوگا، اس حالت میں اس کو اپنے روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو صبح اور شام پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے۔ نمبر 4، دودھ پلانے والی عورتیں۔ یہاں یہ بات واضح کر دینا بہت بہتر ہوگا کہ قدیم زمانے میں عورتیں دوسروں کے بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھیں، وہ 2 یا 3 سال بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھیں، ایسی عورتوں کو دائی کہا جاتا تھا۔ لیکن اب قدیم زمانوں کی طرح دائیاں دوسروں کے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی، اس لیے یہاں ایسی ماؤں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اگر ان ماؤں کا ڈاکٹر یہ بات کہہ دے کہ اگر تم زیادہ دیر تک بھوکی پیاسی رہو تو تمہارے بچے کی جان کو خطرہ ہے یا بچہ دودھ سے محروم ہو سکتا ہے، تو ایسی عورتوں کو بھی روزہ بعد میں رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ جب وہ ٹھیک ہو جائیں تو اپنے چھوڑے گئے روزوں کو پورا کر لیں۔ نمبر 5، پاگل آدمی۔
ایسے آدمی جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو، وہ ہر وقت ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہو، اس کو یہ خبر نہ ہو کہ وہ کیا بات کر رہا ہے، اس کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کا گناہ نہیں۔ اس کے علاوہ ایسے آدمی جس کو ایسی بیماری ہو گئی کہ وہ اچانک اپنے آپ ہوش و حواس کو بیٹھتا ہو، تو ایسے آدمی کو بھی روزہ چھوڑنے کا گناہ نہیں۔ جب وہ ٹھیک ہو جائے تو اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو رکھ کر پورا کر لے۔ نمبر 6، حیض و نفاس والی عورتیں۔ ایسی عورتیں جن کو حیض ہو رہا ہے، ان پر ایسی حالت میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ نفاس یعنی کہ ایسی عورتیں جن نے بچے کو جنم دیا ہے، اس کا ابھی خون آنا بند نہیں ہو رہا، اس پر بھی ایسی حالت میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ اگر حیض اور نفاس والی عورتیں روزہ رکھ بھی لیتی ہیں تو ان کو ثواب کی بجائے گناہ ملے گا۔ حیض و نفاس والی عورتوں کو چاہیے کہ جب وہ پاک صاف ہو جائیں تو اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو پورا کر لیں۔ اگر وہ ایسی عورتیں پاک صاف ہونے کے بعد اپنے روزوں کو پورا نہیں کرتی تو ان کے لیے سخت گناہ ہے۔ نمبر 7، مسافر آدمی۔ اگر سفر کی مسافت کی قدامت کم سے کم 100-150 کلومیٹر ہے یا اس سے بھی زیادہ ہے تو ایسے شخص کو اپنے شہر کی حدود سے نکلنے کے بعد روزہ رکھنا یا نہ رکھنے کا اختیار ہوگا، اور نہ رکھنے کی صورت میں بعد میں اس کو روزے کی قضا کرنا لازمی ہوگی۔ تاہم اگر سفر کے دوران ان روزہ رکھنے میں سہولت ہے، دشواری نہیں ہے تو وہ روزہ رکھ لے۔ اگر روزہ رکھنے میں مشقت اور دشواری ہے تو اس صورت میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اور اگر شہری سفر میں مشقت بہت زیادہ ہے جس کا تحمل روزے دار کے لیے بہت مشکل ہے تو وہ روزہ نہ رکھنا بہتر ہے۔ بہرحال دونوں صورتوں کے بعد روزے کا قضا ضروری ہے۔ نمبر 8، ایسا آدمی جس کو جان جانے کا خطرہ ہو۔ اگر کسی آدمی کے پاس کوئی طاقتور آدمی ہتھیار لے کر آ جائے اور کہنے لگے کہ اگر تم نے روزہ رکھا ہے تو میں تمہاری جان لے لوں گا، ایسے آدمی کے لیے بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ جب اس کے سر سے یہ خطرہ ٹل جائے تو اس کو چاہیے کہ اپنے چھوڑے گئے روزوں کو پورا کر لے۔ اگر وہ اپنے چھوڑے گئے روزوں کو پورا نہیں کرتا تو اس کو سخت گناہ ہے۔ نمبر 9، نابالغ بچہ۔ اس بات کا علم ہم سب کو ہے کہ روزہ بالغ پر فرض ہے جو اپنے ہوش و حواس میں ہو۔ نابالغ بچوں کو روزہ نہ رکھنے کا کوئی گناہ نہیں۔ اگر کوئی بچہ 10 یا 11 سال کا ہو جائے اور روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ اگر 10 یا 11 سال کا بچہ روزہ نہیں رکھتا تو اس کے والدین کو چاہیے کہ اس بچے پر سختی کر کے اس کو روزہ رکھوائیں۔ نمبر 10، سانپ کاٹ دے یا کوئی ایسا زخم ہو جائے یا کوئی ایسا حادثہ ہو جائے جس پر جان جانے کا خطرہ ہو تو ایسی صورت میں روزہ توڑ دینے کا کوئی گناہ نہیں۔ ناظرین، اگر لوگوں نے ان غلبت کے سبب روزہ توڑنا ان پر فرض ہے، ان روزوں کا قضا رکھیں، ان قضاؤں روزوں میں ترتیب فرض نہیں۔ اگر ان روزوں سے پہلے نفلی روزے رکھیں تو یہ نفلی روزے ہوں گے، مگر حکم یہ ہے کہ قضا جانے کے بعد دوسرے رمضان کے آنے سے پہلے قضا کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا الہ العالمین۔ دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو آج کی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک، اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش کرتی چلوں چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں جس سے آپ کو لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ فی امان اللہ۔